اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے یہ 15واں درس مکمل کر لیا تھا جو تھا مفعول مطلق کے متعلق. آ جاتے ہیں اس کے سوالات کے اوپر. پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ عرف المفعول المطلق مع المثال، یعنی کیا اس کا مطلب ہوگا غلام علی؟ عرف المفعول المطلق مع المثال، مثال کے ساتھ. تو کر کے بتائیے. مطلق مصدر ہو اور اسے جب سے ہو تو اس سے پہلے سے ہو چکا ہے. جیسے دکت الساعة دکتان. کیا؟ دکت الساعة دکتان. اور کوئی مثال؟ اور ایک مثال. عدد اقسام المفعول المطلق مع ذکر الامثلہ. مولانا مثالوں کے ذکر کے ساتھ مفعول مطلق کے اقسام بیان کیجیے. مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں. تاکیدی، نوعی اور عددی. تاکیدی جیسے ضربت ضربا شدیدا. نہیں، ضربا شدیدا کہہ دیا تو ہاں. اور نو کے لیے وہ آتا ہے جلستو جلستا عاریا یا جلستو جلستا عاریا ہاں یا الفرصتو امر مرسلہ. عدد کے لیے وہ آتا ہے جیسے جلستو جلستا یا جلستین یا جلسات. ما هو النائب عن المفعول المطلق المؤكد. مولانا مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آتا ہے اس کی نیابت کون کون کرتا ہے؟ مرادف مصدر. احسن. مثال؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کے ساتھ صاحب ہمیں کل کا درس سمجھ میں نہیں آیا. کل کا درس سمجھ میں نہیں آیا. مفعول مطلق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا پہلے ہی بتائیے. جی مفعول مطلق آ گیا تھا. یہاں پہ دیکھیں پہلے تعریف کو دیکھ لیں. مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مصدر. مصدر ہوتا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں. مصدر اور مشتق جانتی ہیں کہ نہیں جانتی ہیں؟ جی ہاں. جیسے ثلاثی مزید کے ابواب جانتی ہیں آپ؟ ثلاثی مزید فی باب افعال، تفعیل، انفعال، استفعال، تفعل. سنا ہے ان کے بارے میں؟ پڑھا ہے؟ جی جی پڑھا ہی یاد بھی کیے ہیں لیکن فی الحال بھول گئے. ہاں. تو یہ دیکھیے افعال جو ہم کہتے ہیں اکرما، باب افعال سے فعل ماضی. یکرمو، اکرامن. اکرام افعال کے وزن پہ. باب تفعیل سے آتا ہے رتل، یرتلو، ترتیلن تفعیلن کے وزن پہ. ٹھیک ہے. ورتل القرآن ترتیلا. تو ترتیل کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں مفعول مطلق کی اس میں کہ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ وہ مصدر ہونا چاہیے. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے آپ. اب اس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. بمعنی فعل، اسی فعل کے معنی میں
مذکور قبلہ، جو اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ ذکر ہوا ہے. جیسے یعنی وہی فعل ہونا چاہیے جو اس سے پہلے آ چکا ہے. جیسے جو آیہ قرآنی ہے کلم اللہ، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. صحیح؟ تو کلم تکلیم باب ایک ہے کہ نہیں ہے؟ جی. فعل ایک ہے اور یہ مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. ایسی صورت میں ہم تکلیم کو کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق. ٹھیک ہے. اور دیکھیے جو آیت تطہیر ہے کیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا. تطہیرا. تو اس طرح کا جب مصدر آئے اور اس سے پہلے اسی معنی کا کیا آ جائے؟ فعل آ جائے تو اس کو کہیں گے مفعول مطلق. یہ تو سمجھ گئے. اب دیکھیے کل جو ہم نے درس پڑھا تھا اس میں یہ پڑھا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہے یہ مصدر نہیں آتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نیابت کرتا ہے. نائب تو جانتی ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ نائب. جی جی. ہاں، یعنی جب اصل نہ رہے اس کی جگہ پر جو کام کرتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ نائب. تو جو چیزیں مفعول مطلق کی نیابت کرتی ہیں کل ہم نے اس کی بحث پڑھی تھی، کون کون سی چیز مفعول مطلق کی جگہ آ سکتی ہے. اور ایک بات پڑھی تھی کہ مفعول مطلق کا بھی عامل ہوتا ہے. یعنی عربی میں اصل کیا ہے؟ اصل سب ہے جسے اللہ کہیں گے، اللہ. ٹھیک ہے. زیدن ہی کہنا ہے ہمیں، زیدن زیدن ہم نہیں کہہ سکتے. عربی میں سب کچھ اصل کیا ہے؟ اس کی رفع. سب کیا ہے؟ مرفوع. صحیح، سوائے مبنی کے. وہ نا مینو مت کر دینا، فیو مت کر دینا، فیو لیو. ٹھیک ہے. جو مبنی ہے وہ مبنی ہے. تو مبنی کو چھوڑ کے جتنی چیزیں کیا ہیں؟ مرفوع ہیں. تو کل ہم نے پڑھا تھا اس کے علاوہ یہ جو چیز رفع آ رہی ہے اس کو بدلنے والے عامل ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ عامل. کہہ رہے ہیں یہ موسیٰ تکلیمہ کو کون دے رہا ہے؟ اس کو نصب کس نے دیا؟ ہم نے کہا کلمہ فعل نے دیا. ٹھیک ہے. کہیں کہیں یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. ایک تو فعل اس کو دیتا ہے اور دوسرا کون دیتا ہے؟ مصدر. چونکہ مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی عمل فعل کرتا ہے، چونکہ مصدر ہی سے تو فعل نکلتا ہے. تو مصدر سے فعل نکلا ہے، فعل فاعل کو رفع دے سکتا ہے، خود مصدر نہیں دے سکتا. مصدر بھی کیا کرے گا؟ دے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جیسے جو مصدر والی بات بتا رہا ہوں، یہاں آئیے دیکھیے، یہاں آئیے. پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ینوب عن المفعول المطلق المؤکد. مؤکد کہتے ہیں ایسا مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آتا ہے. پہلے آپ نے کہا نا مفعول مطلق تین چیزوں کے لیے، یا تو تاکید کے لیے، یا بیان نوع کے لیے، یا بیان عدد کے لیے آتا ہے. تو یہ کس کے لیے آیا ہے؟ جو مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے اس سے تین چیزیں نیابت کرتی ہیں. مثلا مرادف المصدر، مصدر کے جو مرادف ہو، مرادف کہتے ہیں، آپ ہی نے کس نے بتایا تھا پریواچی ہندی میں. ٹھیک ہے. تو جو ہم معنی لفظ ہوتے ہیں، تو قعدتو اور جلوسن، قعدتو کے بجائے اگر جلستو ہوتا تو جلوسن مصدر ہوتا کہ نہیں؟ مفعول مطلق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جلوسن مصدر ہے تو یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہاں قعدتو ہے، جلستو نہیں ہے.
تعریف کیا کہہ رہی ہے؟ تعریف کہہ رہی ہے وَهُوَ مصدر بِمَعْنَى فِعْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ، اسی فعل کے معنی میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے قعادتوں میں جلوسن والے معنی پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے ہیں؟ جی قعادتوں کے اعتبار سے جلوسن چاہیے تھا کہ قعودن چاہیے تھا؟ قعدتوں چاہیے تھا قعدتوں میں بیٹھا، جی ہاں تو دونوں قعودن صحیح تو نہیں، مفعول مطلق ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ قعودن چاہیے کہ جلوسن چاہیے؟ جلوسن چاہیے نہیں قعودن چاہیے۔ قعودن چاہیے۔ یہ دیکھیے یطہرکم، اچھا جی جی یطہرکم کیا کہا؟ تغسیلہ نہیں نہ کہا؟ جی ہم کہہ رہے تغسیل بھی کیا ہے؟ دھل دینا یعنی پاک کر دینا۔ تو اگر یطہرکم تغسیلہ تو نہیں کہا، کیا کہا؟ تطہیرہ کہا۔ جو ورب یہاں یوز کیا ہے اسی کا مصدر یہاں یوز کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہاں کیا مشکل ہے؟ یہاں مشکل یہ ہے کہ قعدت و فعل الگ ہے اور مصدر کیا ہے؟ الگ ہے۔ مصدر جلستو والا ہے، فعل یہاں پہ کیا ہے؟ قعدتو ہے۔ تو اصل ہونا چاہیے تھا قعودن، لیکن جو مصدر کے مرادف ہے یعنی وہی معنی پائے جاتے ہیں وہ اس کی کیا کر رہا ہے؟ نیابت کر رہا ہے۔ یہاں اصل کس کو چاہیے تھا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں چاہیے تھا قعودن، قعودن نہ لا کے اسی میں ایسا کوئی ورڈ لائے جس میں وہ معنی پائے جا رہے ہیں۔ تو جلوسن نے کس کی نیابت کی ہے؟ قعودن کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو اس میں مصدر ہو، توضعتو، توضعتو کس باب سے ہے؟ پہلے اس کو پہچانی ہے۔ توضعتو توضعن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باب تفاعل سے، ٹھیک ہے؟ توضعن ہوگا، لیکن ہم نے کیا کہا؟ توضعتو وضوءن۔ تو وضو کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے، اور اس میں مصدر نیابت کر رہا ہے کس کی؟ توضعن کی۔ پھر دیکھیں ایک اور کیا ہے؟ ما کان ملاقیا فی الاشتقاق، اشتقاق میں مشتق دونوں ہیں لیکن جو ملتا جلتا ہو، جیسے تبتلا، تفعلا کے تفعلا کے وزن پہ ہے کہ نہیں؟ تبتلا تفعل ہے، صحیح ہے؟ اسی حساب سے کیا چاہیے تھا؟ تبتل چاہیے تھا۔ کیا چاہیے تھا یہاں پہ؟ تبتلن۔ کیا چاہیے یہاں؟ تبتلن۔ یہ لکھا نہیں جا رہا ہے، بورڈ پہ لکھ دے رہا ہوں، یہ ماؤس بھی تھوڑا ہمارا ٹیڑھا میڑھا ہے۔ یہاں چاہیے تھا دیکھیں تبتلا جو فعل ہے، اسی لیے میں نے کہا ثلاثی مزید والے ابواب آپ کو یاد ہونے چاہیے تبھی مزہ آئے گا۔ تبتلا یہاں کا تبتیلا، تبتیلا، لیکن تبتلا باب تفاعل سے ہے۔ تفاعل، تفاعل کا باب کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ تفاعلن۔ تفاعلن، تو یہاں تبتل جب کہہ رہے ہیں تو مصدر آنا چاہیے تھا تفاعلن یعنی تبتلن، لیکن تبتلن نہ لا کے باب تفعیل سے ہم کیا لے آئے؟ تبتیل لائے۔ تو اسی سے کیا ہے؟ ملتا جلتا ہے۔ تو جو ملاقی ہو مصدر میں اس کو بھی وہ بھی مفعول مطلق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ باقی ہمارے پاس دو بچتی ہیں، چونکہ مفعول مطلق کس کے لیے آتا ہے؟ تین کاموں کے لیے آتا تھا۔ ایک آتا تھا کس کے لیے؟ نو کے لیے، تاکید کے لیے اور عدد کے لیے۔ ابھی جو تین چیزیں نیابت کر رہی ہیں کس کی نیابت کر رہی ہیں؟ وہ اس مفعول مطلق کی جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب جو آتا ہے، اب باقی کیا بچتا ہے؟ اب باقی بچے دو، ایک بیان نو اور ایک بیان عدد کے لیے۔
کا اس کی بھی کچھ چیزیں نیابت کرتی ہیں، جیسے کل، لفظ کل، لفظ باز، لفظ ای، ٹھیک ہے، صفات، یہ سب وہ کرتی ہیں، نیابت کرتی ہیں ان کی۔ کیسے کرتی ہیں؟ فلا تمیلو کل المیل، میل یاد رکھیے، میل مصدر ہے، میل کیا ہے؟ مصدر ہے، لیکن مفعول مطلق کیا ہونا چاہیے؟ مصدر بھی ہو اور منصوب ہو، منصوب، لیکن میل یہاں منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ مجرور ہے، اور مفعول مطلق مجرور ہوتا ہے جی، کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ تو اب یہ کل جو ہے اس میل کی نیابت میں منصوب ہو رہا ہے، دیکھ رہیں گے منصوب کون ہوا ہے؟ کلا، کلو تو نہیں ہے نا، تو کلا نے نیابت کر دی کس کی؟ میل کی۔ میل کی۔ اور یہاں پہ دیکھیں نم تو بعضن نوم، نوم خود مصدر ہے، مجرور ہے، لیکن کس نے نیابت کون کر رہا ہے یہاں؟ بعض۔ ای بھی یہاں پہ نیابت کر رہا ہے، جدت تو جدن، جدت تو ایا جدن، جدن مجرور ہے، ایا کیا ہے؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے، تو ایا نے یہاں نیابت کی ہے۔ صفت بھی نیابت کرتی ہے، دیکھیے صفت سر تو سیرن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سر تو سیرن، لیکن سر تو احسن السیر، سیر مصدر ہے لیکن مجرور ہے، احسن کیا ہوا؟ احسن صفت ہے، صفت کس کی ہے؟ معلوم کس کی صفت ہے؟ یہاں پہ دیکھیے اس جملے میں اصل کیا بتا رہے ہیں؟ سر تو سیرن احسن السیر، یہاں پہ دیکھیے سر تو سیرن احسن السیر، جو جملہ اصل دیا ہے سر تو احسن السیر، کہہ رہے اصل جملہ کیسے ہے؟ یہ سر تو سیرن احسن السیر، احسن السیر، تو یہاں سر تو سیرن جو ہے، سیرن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، لیکن کیا ہے؟ لیکن محذوف ہے، کیا ہے؟ محذوف ہے نہیں، یہ ذکر تو نہیں ہے۔ اعراب اگر کریں گے سر تو فعل فاعل، سیرن مفعول مطلق، یہی کہاں سے ہو جائے گا؟ مطلق، اور احسن اس کی کیا ہوگا؟ صفت، اور مضاف، سیر کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ۔ تو یہ صفت واقع ہو رہا ہے، تو یہ صفت کیا کر رہی ہے؟ اس مصدر محذوف کی نیابت کر رہی ہے۔ جناب احسنہ فعل ہے نا؟ احسنہ فعل نہیں ہے، احسنہ اس میں تفضیل ہے، فعل کبھی مضاف ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور وہ اس میں تفضیل اور فعل ایک میں رہتا ہے، اسی لیے نہیں پکڑ پا۔ نہیں، لیکن ہاں نہیں چلے، ہوتا ہے کچھ فعل اس طرح کے ہیں کہ جو اشتباہ پیدا کر دیتے ہیں، لیکن کچھ قرینے رہتے ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں وہ صفت منصوب مضاف مضاف الیہ یہی سب۔ ہاں ہاں، تو یہاں اب یہ دیکھیے آپ نے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ احسنہ صفت واقع ہے اور نیابت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہ الضیوف، یہ بھی صفت ہے، یہاں دیکھیے اکرمنا الضیوف اکراما کثیرا، نہیں کثیرا یہاں پہ صفت ہے، کثیرا صفت ہے جو کیا کر رہا ہے؟ مفعول مطلق کی نیابت کر رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ تمام چیزیں نیابت کر رہی ہیں،
یہاں جو بات کی تھی وہ بات کیا تھی جی؟ کہہ رہے ہیں کہ عامل، دیکھیں منصوب ایسے نہیں ہو سکتی عربی میں کوئی بھی چیز، مجرور نہیں ہو سکتی بنا وجہ کے، اس کے لیے ایک عامل کا ہونا ضروری ہے تاکہ ٹھیک ہے اس کے اعراب کو وہ تبدیل کرے۔ مفعول مطلق منصوب کیوں ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس میں کئی باتیں ہیں، اس کے عامل تین چیزیں آئی ہیں، تین عامل ہوتے ہیں کس کے؟ مفعول مطلق کے۔ مفعول مطلق کو منصوب کرتی ہیں تین چیزیں، یا تو فعل کرتا ہے جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو تکلیما کو نصب دینے والا کون ہے؟ کلمہ، یعنی کلمہ ہی نے رفع دیا کس کو؟ اللہ کو، کلمہ ہی نے منصوب کیا کس کو؟ موسیٰ کو، مفعول بہی واقع ہوا، اور کلمہ ہی نے مفعول مطلق کو کیا کیا؟ منصوب کیا۔ اور کیا کہا؟ یا اس کا عامل کون ہوگا؟ مصدر۔ مصدر ہم نے کہا اصل ہوتا ہے، اسی سے فعل نکلتا ہے، صحیح۔ اب جو فعل عمل کرتا ہے تو وہ عمل کون کرے گا؟ مصدر بھی وہی عمل کرے گا۔ کا مصدر بھی عامل ہوتا ہے، جیسے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جزاءً کا اعراب یہاں معلوم کیا ہوگا؟ جزاءً کا اعراب، چونکہ دیکھیے اگر شروع سے اس جملے کا اعراب کریں فا تو کیا ہو جائے گا؟ حرف عطف۔ ان کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، جہنم اس کا اسم، جزاء یہ کیا ہے؟ خبر مرفوع، اور مضاف کم مضاف الیہ۔ جزاءً کا اعراب کیا کریں گے؟ مفعول مطلق کیا کریں گے؟ مفعول مطلق منصوب اور موصوف، موفورہ اس کی صفت۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے جزاءً مفعول مطلق ہے، کہہ رہے ہیں فعل تو ہے نہیں، اس کے پہلے کوئی فعل آیا ہے؟ ہم نے یہاں پہ کیا کہا؟ عامل کیا ہوگا؟ یا تو فعل ہوگا۔ تو اب جزاءً کو نصب کس نے دینے والا کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ جو مصدر ہے جزاؤکم، جزاؤ، جزا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ اس مصدر نے کس کو نصب دیا ہے؟ جزاءً کو نصب دیا ہے۔ کلیئر ہوا؟ کیسا؟ جی ہاں نہیں اگر ضرورت ہے تو بولے بورڈ پہ آ جاؤں پھر سے۔ نہیں ہوگا۔ ہاں یعنی یہ سمجھ لے تین چیزیں عامل ہیں، ایسے دیکھیے، یعنی یہ تو آپ کو کلیئر ہے کہ کوئی چیز عربی میں بنا عامل کے نہیں ہوتی۔ تو عامل کیا ہے؟ تین عامل ہو سکتے ہیں، نمبر ایک فعل، نمبر دو مصدر، نمبر تین وصف۔ وصف سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ ہے نا، اور اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل بھی ہے۔ یہ دیکھیے ان کو، اس میں فاعل اگر رہے، اس میں مفعول رہے، صحیح ہے، تو یہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہی کام انجام دیتے ہیں۔ فعل کی مثال آپ کے پاس ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ تکلیمہ مفعول مطلق ہے، نصب دینے والا یہ فعل ہے۔ مصدر کی مثال دے دیں، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جزاؤکم جزاء موفورا۔ یہ جزاء مفعول مطلق ہے، نصب دینے والا کون ہے یہاں؟ فعل تو ہے نہیں یہاں، تو یہ جزاؤکم جو مصدر ہے یہ نصب دے رہا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کے بعد فائد کیا ہے جی؟ فالتالیات فالزاجرات زجرا،
वस्साबिकाती والصافات صفا क्या है? والصفات वस्साफाती सफ़ा हैं? जी फाती सफ़ा। अब यहां देखें सफ़ा जो है मफ़ूल मुतलक है, मफ़ूल मुतलक है। इसको कौन नस्ब दे रहा है? कह रहे साफ़ा जो है ये इसमें फ़ाइल है। क्या है? इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल है। ठीक है, साफ़तुन से क्या हुआ? जमा बनाई तो साफ़ात, तो ये इसमें फ़ाइल इसको क्या कर रहा है? नस्ब दे रहा है। तो ये 3 आमिल हुए। इसके बाद हमने कल पढ़ा था कि इसका आमिल करीने के मौजूद होते हुए 2 जगह हस्फ होता है, एक मर्तबा जवाज़न और वुजूबन। सही? मिसाल के तौर पर कदिमता कुदूमन, जब हमने कहा खैर मक़दमिन तो इसका आमिल क्या था? कदिमता कुदूमन खैरा मक़दमिन। वाज़ेह? तो आमिल क्या हुआ? यहां पर हस्फ हो गया। और देखिए कद युहसबु जवाज़न, जैसे खैर मक़दम है। अच्छा, यहां पे एक बात जो आई थी कि खैरा मसदर नहीं है, लेकिन इसने मसदरियत कहां से हासिल की है? खैरा मसदर नहीं है, ये मसदर कस्ब कर रहा है। कस्ब करना जानते हैं ना? लेना किसी से। ठीक है, या तो पीछे से ले रहा है या आगे से। पीछे कौन है इसके जो महजूफ है? मौसूफ। आगे कौन है इसके? मुज़ाफ इलैह। तो कह रहे खैरा जो है अपनी मसदर कैसे बन रहा है? ये कैसे मफ़ूल मुतलक वाक़े हो रहा है? कह रहे इसको मसदरियत मिल रही या तो मौसूफ के एतबार से जो इससे पहले हस्फ हो चुका है कुदूमन, या मिल रही है किसके एतबार से? इजाफत की वजह से मिल रहा है जो मुज़ाफ इलैह है। सही है, मक़दम, यानी तक़दीर इस तरह से कदिमता कुदूमन खैर मक़दमिन। तो खैरा जो मफ़ूल मुतलक वाक़े हो रहा है कहां से मसदरियत ले रहा है? अपना कुदूम से। कुदूम मसदर है कि नहीं है? मौजूब महजूफ है। और यहाँ पे या तो मुज़ाफ़िले से ले रहा है वो खैरा, जैसे कदीम तो खैरा, कदीमता खैरा मक़दमिन। तो खैरा मुज़ाफ़ हुआ किसकी तरफ? मक़दम की तरफ। तो मक़दम खुद क्या है? मसदर है, नहीं है? तो अरबी में ये होता है कि अगर कोई किसी की तरफ से मुज़ाफ़ होता है तो उसकी खुसूसियत उसमें आ जाती है। वाज़ेह? और कभी ये हस्फ जो है इसका आमिल जो है हस्फ होना वजूबन होता है। वजूबन यानी लाजिम है, इसके फेल को हम बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे शुक्रन, किसी से भी बात खत्म होती है, काम हो जाता है तो क्या कहते हैं अरबी में? शुक्रन। हम क्या कहते हैं उर्दू में? बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा जज़ाए खैर दे। अरबी में क्या कहेंगे? शुक्रन, जज़ीलन। ठीक है, तो शुक्रन जब हमने कहा तो फेल तो है नहीं यहाँ पे। कौन सी चीज इसको नस्ब दे रही है? क्या इसका फेल महजूफ है वजूबन। असल क्या था? शकर तो शुक्रन। सकियन में क्या था? सकाकल्लाहु सकियन, यानी खुदा आपको क्या करे? सैराब करे। हाँ, कैसा कुछ और डाउट्स है तो बोलिए। साहब शुक्रिया। नहीं, कुछ ऐसा हो तो बता दिया करिए, कोई मुश्किल नहीं है रिवाइज करने में, चूंकि आना मुहिम है। सही है, सिर्फ आगे बढ़ना मुहिम नहीं है। शुक्रिया साहब। हाँ चलें, ठीक है, इंशाअल्लाह यहीं पे रुकते हैं। सवाल को कल हल किया जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।